زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف ہے اس ذات کے لیے جس کی ذات اور صفات میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ ہی اس کو اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور تمام تعریف ہے اس ذات کے لیے جس کی رحمت اپنے دوستوں پر بھی برستی ہے اور جس کی رحمت اپنے دشمنوں پر بھی برستی ہے، اور پھر تمام تعریف ہے اس رب کے لیے، اس رب لا زوال کے لیے جس کے در پر دشمن آتے ہیں اور دوست بن کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے تسخیر خلق کا سب سے مجرب نقش مبارک۔ دوستو، اس تعویذ کی برکتیں اور اس کے فوائد آپ کی خدمت میں پیش کرنا، یہ اس چیز سے میں قاصر ہوں، کیونکہ اگر میں اس کے مکمل فوائد اور اس کے مکمل قوائف آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ہو سکتا ہے ویڈیو 5 یا 6 گھنٹے کی ہو جائے، تو بشری تقاضا بھی ہیں کہ ویڈیو اگر 10 یا 15 منٹ تک چلی جائے تو لوگ پھر تنگ ہوتے ہیں کہ ویڈیو طویل ہوتی ہیں، حالانکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عمل کے بارے میں سارے راز آپ کو بتا دیے جائیں تاکہ آپ اس عمل سے یقینی فائدہ لے سکیں۔ تو دوستو، اس نقش کی برکت یہ ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ ہر دل پر آپ حکمرانی کریں گے، اور جو بھی آپ سے دوستی رکھنا چاہے گا یا دوستی کی خواہش ہوگی وہ بلا جھجک آپ کے سامنے اقرار کرے گا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اور جتنے بھی آپ کے حلقہ احباب ہیں اس میں سب لوگ جو پہلے سے آپ سے بغض رکھتے تھے دل میں یا منافقت رکھتے تھے، اس نقش کی برکت سے وہ منافقت اور کدورت ختم ہو کر ان کے دل پر آپ کی حکومت ہو جائے گی۔ آپ کسی سے قرض مانگیں گے وہ انکار نہیں کرے گا، آپ کسی سے دوستی رکھنا چاہیں گے وہ انکار نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص آپ کی بات مانے گا۔ دوستو، اس نقش کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ عزت کے ساتھ ساتھ دلوں پر راج کرنے کے ساتھ ساتھ دولت بھی آپ کے لیے تسخیر ہو جائے گی۔ مطلب یہ تسخیر خلق کا نہیں، تسخیر دولت کا بھی عمل ہے، صرف تسخیر خلق کا نہیں تسخیر دولت کا بھی عمل ہے۔ مختلف بہانوں سے اور مختلف ہیلوں سے آپ کی طرف دولت آئے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ دوستو، اس نقش کو آپ سب سے بہترین جو مہینے ہیں وہ 3 ہیں، اس کو آپ رجب المرجب میں جو دوسرا جمعہ یا تیسرا جمعہ آ رہا ہے صرف اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ ان کو نہیں لکھ سکتے تو 27 رجب کی رات کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس نقش کے فوائد اور انشاءاللہ اس کے مزید لکھنے کے طریقے ہم کسی دوسری ویڈیو میں بتائیں گے شعبان کے حوالے سے۔ یہاں بس صرف یہ کہنا ہے کہ آنے والے جمعے کو یا اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے اس کو آپ یہ نقش ضرور لکھیں، اور ان سب دوستوں کو، ایسے دوستوں کو اس کی اجازت ہے جو اس کو لکھے گا اور اس کے فوائد محسوس ہوں گے وہ کمنٹس کریں گے۔
جو بندہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ بھئی میں اس کو لکھوں گا اور جو مجھے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ وہ میں شیئر کروں گا، کیونکہ ہم سارے وہی اعمال پیش کرتے ہیں جن کا فائدہ بھی یقینی ہو۔ تو آپ کو اگر کسی عمل سے فائدہ ہو تو وہ آپ کمنٹس میں آپ ضرور کہا کریں، کیونکہ اس طرح جو دوسرے دوست ہوتے ہیں جن کے دماغ میں شیطان نے شک کی گنجائش پیدا کی ہوتی ہیں تاکہ وہ دور ہوں اور وہ ان اعمال سے دور نہ ہوں۔ تو دوستو اس عمل کو اور اس نقش کو آپ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ بے شمار فوائد ہوں گے۔ اب دوستو نقش آپ نے مثلث ہی لکھنا ہے، اس کے اوپر اگر آپ 786 لکھ دیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ نے خانہ پوری کرنی ہے اور ہر خانے کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے تاکہ نقش کی ترتیب غلط نہ ہو۔ یہ ہوگا آپ کا پہلا خانہ، یہاں پر آپ نے 9000، پھر 9000 کے بعد 1000 آپ نے لکھنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے نقش کا پہلا خانہ ہوگا۔ اب یہی ہمارے نقش کا دوسرا خانہ ہوگا، اس میں آپ نے 9000 اور یہاں پر 2000 لکھنا ہوگا۔ یہ دوستو ہمارے نقش کا ہو گیا دوسرا خانہ۔ اب ہم نے تیسرا خانہ پر کرنا ہوگا، یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا 9000، یہاں پر لکھنا ہوگا 3000۔ تو یہ ہمارے نقش کا ہو گیا تیسرا خانہ۔ اب ہم بھریں گے چوتھا خانہ، یہ ہمارا ہوگا چوتھا خانہ، 9000، یہاں پر آپ نے 4000 لکھنا ہوگا۔ دوستو اب اس کے ساتھ کا جو خانہ ہے یہ ہمارے نقش کا 5واں خانہ ہے، 9000، 5000۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم نے چھٹا خانہ پر کرنا ہوگا، تو چھٹا خانہ یہ ہے 9000، یہ ہوگا 6000۔ اب ساتواں خانہ یہ ہے 9000، 7000۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ نقش کا 8واں خانہ ہے، 9000، یہ رہا 8000۔ اب یہ نقش کا سب سے آخری خانہ ہے 9000، 9000۔ دوستو یہ نقش آپ کا مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے نقش لکھنا ہے۔ اب یہاں سے کیسے آ رہا ہے، یہاں سے کیسے آ رہا ہے، یہاں پر اعداد کیسے آ رہے ہیں، آپ نے اس کو غور سے، بلکہ آپ نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینی کہ اگر ہم یہاں سے جمع کرتے ہیں، یہاں پر یہ آتا ہے، یہاں پر مثلث یہ آتی ہے، یہاں پر مثلث کا یہ آتا ہے، آپ نے اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں دینا۔ جو نقش میں نے جس طریقے سے بتا دیا آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے۔ یہ اگر آپ ادھر سے جمع کریں گے، ادھر سے جمع کریں گے، جو مثلث کا قاعدہ اور قانون ہے تو اس کو آپ نے ہٹ کر اس کو لکھنا ہوگا۔ اور کچھ ایسے نقوش بھی ہیں جو آپ یہاں سے جمع کرتے ہیں تو یہاں ٹوٹل کچھ اور آتا ہے، یہاں سے جمع کرتے ہیں تو یہاں ٹوٹل کچھ اور آتا ہے، لیکن وہ کام جو صحیح نقش ہوتا ہے اس سے بھی تیز کام کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک راز کی بات ہوتی ہے، تو وہ اگر میں یہاں پر افشا کر دوں تو ہو سکتا ہے اس نقش سے کوئی غلط فائدہ زنا کے لیے بھی اس کو استعمال کر لے، تو وہ میں نہیں بتانا چاہتا۔ بہرکیف میں نے تسخیر دولت اور تسخیر کے لیے اس نقش کو ترتیب دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جو میں نے بتا دیا اس طریقے سے آپ نے خانہ پوری کرنی ہوگی۔ اور اگر کہیں پر اس نقش میں کوئی گنجائش ہو تو جیسے آپ ادھر سے خانے جمع کریں گے، ادھر سے جمع کریں گے تو کہیں پر 9 آئے گا، کہیں پر 15 آئے گا، کہیں پر 10 آئے گا۔ اس میں ایک اپنی راز کی بات ہے جو ہم عملیات ٹیچر پہ آپ کو مکمل اس نقش کے بارے میں سکھائیں گے۔ اس نقش کی خانہ پوری کس چیز سے کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ عام جو مثلث کا طریقہ ہے اس میں ہم 12 نفی کرتے ہیں، 3 پر تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس کا ایسے نہیں ہے، اس کا سارا طریقہ جمع مختلف ہے، انشاءاللہ عملیات ٹیچر پہ بتائیں گے۔ اب یہ نقش تو آپ نے لکھ لیا،
اب اس نقش کے نیچے آپ نے 41 مرتبہ یا ودود لکھنا ہے، یا ودود 41 بار آپ نے یہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ نقش لکھ لیں، اس کے بعد 3 بار سورت یاسین شریف پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ 3 بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ اب اس کو اچھی طریقے سے لپیٹ کر اس پہ موم بتی ڈال کر یا پھر اچھے طریقے سے موم میں بند کر کے، اب اس کو آپ چمڑے میں بھی بند کر سکتے ہیں، شاپر میں بھی بند کر سکتے ہیں، ریشمی کپڑے میں بھی بند کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور کلا ورد یا ودود کا جاری کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کلا ورد آپ نے گننا نہیں ہے، بس 200 300 400 500 جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کا کلا ورد رکھیں، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد انشاءاللہ اس نقش کا کمال دیکھیں تو یہ نقش آپ پہ واضح کر دے گا کہ واقعی میں بھی کوئی نقش تھا یا میں بھی کوئی نقش ہوں۔ آپ نے اسی ترتیب سے سارا کرنا ہے، اور جو دن ہم نے بتایا ہے جمعے کا دن آپ نے جمعے کے دن ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس جمعے کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اگلے جمعے کو بھی آپ رجب میں کر سکتے ہیں، رمضان میں یا شعبان میں کب کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ جیسے ہی شعبان شروع ہوگا تو اس کے پہلے حصے میں ہم اس نقش کے بارے میں بتا دیں گے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔